آج پھر مجھے اپنے باس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی چست قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کر پیچھے کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس شخص کے اندر بھرا ہوا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن مجھ پر وہ مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک معمولی گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننے اوڑھنے کا انداز شاندار تھا۔ میں جانتی تھی کہ لباس ہی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی غربت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اس دفتر میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی فرم میں ملازمت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا تجربہ کافی تھا۔ اسی لیے عقیل شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میری ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ذرا سی نظر مجھ پر سر سے پاؤں تک ڈالی تھی۔ میں بہت باہمت لڑکی تھی۔ عقیل شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے اعتماد سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، میری فائل بند کی اور کہنے لگا کہ کل سے آپ کام پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنا دیا، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو کے بعد چند دن میں مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ مجھے ملازمت ملی یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری یوں دیکھنے پر وہ کہنے لگا، مجھے یوں نہ دیکھیں، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی اور شرمندہ سی ہو کر میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 26 سال تھی اور وہ لگ بھگ 30-32 کا ہوگا۔ جب میں نے دفتر جوائن کر لیا تب مجھے معلوم ہوا کہ عقیل شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی بھی اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ بے عزتی کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا گئی تھی، لیکن مجھے خود پر اعتبار تھا۔ 1 ماہ بعد ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ عقیل شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں شدید خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت تھوڑی سانولی تھی، مگر میں خود کو ٹپ ٹاپ رکھتی تھی۔ چست لباس پہنتی، بالوں کو سٹائل میں نے کولا کٹ بنوا رکھا تھا، وہ ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ میک اپ بھی بڑی مہارت اور نفاست سے کرتی تھی، بااعتماد بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عقیل شاہ کے ساتھ میں بہت سی میٹنگز بھی اٹینڈ کر چکی تھی، اور میرے اعتماد کو دیکھ وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے کمرے میں بلایا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازش، میں آپ کے کام سے بے حد متاثر ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر ایک اسمائل پاس کی، جھٹکے سے اپنے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ سر، اور نظریں جھکا لی اور پھر جلدی سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا تھا۔ کبھی میٹنگز کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا، ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنے لگتی۔ جتنا میں اس بد دماغ اور گھمنڈی سمجھتی تھی وہ ایسا نہیں تھا، بہت مختلف قسم کا شخص تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی ہوتی۔ غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنی کمائی تھی، اسی لیے ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میرا اٹھنے بیٹھنے سے کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ابا جان دل کے مریض تھے، اسی لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم باہر نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد ہاتھ پیلے کر دیے جاتے تھے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو اہمیت دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں لگاتار انکار کرتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنی جاب سے اچھے خاصے پیسے کما رہی ہوں تو میرا لائف پارٹنر بھی مجھ سے 3 گنا زیادہ کماتا ہو، کیونکہ جن چیزوں کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ عقیل شاہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔
वो आम अमीर लोगों जैसा हरगिज़ नहीं था जो औरतों को गुलाम बना कर रखे। उसका ज्यादातर वक्त लाहौर और कराची में गुजरता था, क्योंकि आए रोज उसको किसी न किसी मीटिंग में जाना पड़ता था जहां बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स एक जगह जमा होते थे। इसीलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसके रिश्ते को तरजीह देती। इसीलिए मैंने खुद पर कोई भी हदें नहीं बांधी थी, न ही अकील शाह को किसी हद का पाबंद किया था। वो अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता, मुझे खुद से करीब कर लेता, बजाय उसे घूरने के मैं मुस्कुराती थी। और वैसे भी फिर इस तरह की बेहतरीन नौकरी के लिए फिर थोड़ा बहुत तो ये सब करना ही पड़ता है। यही वजह थी कि उसकी जरूरत बढ़ने लगी। मगर एक दिन वो सब हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरे साथ शादी का रिश्ता बांधे, जैसे कि मैंने सोच रखा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग्स के बहाने मुझे फार्म हाउस पर ले जाएगा। मुझे लगा कि रात तक वापसी हो जाएगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी तक अपनी मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता 2 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, क्या मतलब? फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वो कहने लगा, बस तुम्हारे बगैर अब वक्त नहीं गुजरता। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मेरे वालिद से मेरे रिश्ते की बात कर लो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, हम खानदानी लोग हैं, हमारी जात बिरादरी में बाहर की लड़की कभी कदम नहीं रखती, और वैसे भी तुम एक दरमियाने तबके की लड़की हो, हमारा कोई जोड़ नहीं। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल बुझकर रह गया। मैं तो समझती थी कि वो ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। एक धमाके से उसने मेरा कांच का बनाया हुआ महल तोड़ दिया था। एक ही जुमले में मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई थी। मैंने कहा, ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया कि मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस से बाहर निकलने लगी, जो कि 3 कमरों पर मुश्तमिल था। जैसे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं इस अफरा तफरी के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मैं उसके पहलू में जा गिरी। कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? जानती हो पिछले 6 महीनों में तुम पर 11 लाख खर्च कर चुका हूँ। अब तुम इतनी सीधी भी नहीं हो कि तुम जान ना पाओ कि इतना पैसा मैं तुम पर क्यों खर्च कर रहा था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसे शौक हमारे तुम जैसी लड़कियां ही तो पूरे करती हैं। इधर आओ मेरे करीब, चलो शाबाश। ये सुनकर मेरे गुस्से से कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। ऐसा मुझे समझ क्या रखा था? क्या मैं कोई बिकाऊ माल थी? शायद उसने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? मैं एक झटके से उठी और बोली, क्या तुमने मुझे डरपोक समझ रखा है? अगर मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गले का कांटा बन जाऊंगी, जिसे ना तुम निगल पाओगे और ना उगल पाओगे। वो समझ गया। वो भी गुस्से से उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम अकील शाह को धमकी दे रही हो? ठीक है, आज की रात तुम यहाँ से जाकर देखो, और इसके बाद मैं देखूंगा तुम मेरे गले का कांटा कैसे बन गई। यकीनन मैं एक बहुत पुरएतमाद लड़की थी, लेकिन इस वक्त मैं उसके फार्म हाउस पर बिल्कुल अकेली थी। वहां सब उसी के आदमी थे। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसने पकड़कर मुझे बेड पर गिरा लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर वो खासा भारी भरकम था। हम दोनों के दरमियान अब बाकायदा दींगा मुश्ती शुरू हो चुकी थी। बेशक मैं एक लड़की थी, मगर इतनी कमजोर भी नहीं थी कि इतनी आसानी से खुद को उसके हवाले कर देती। जैसे ही उसकी गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई तो मैंने अपने बैग से स्प्रे निकाल लिया। ये स्पेशल स्प्रे था जो मैंने अपनी हिफाजत के लिए ही बैग में रखा हुआ था। मैंने पूरा स्प्रे उसकी नाक पर कर दिया। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। चंद सेकंड के अंदर ही वो बेहोश हो गया। मैं बाहर की तरफ भागी। बाहर सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। मैं तेजी से उस फार्म हाउस से बाहर निकल आई। घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया, मगर मेरी हालत देखकर मेरी माँ बार बार मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। मगर अगली सुबह जब सोकर उठी तो मेरे होश उड़ गए। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाती, उसका पैसा रंग दिखा चुका था। अकील शाह के पैसों के सामने इस खबर को अलग रंग दिया गया कि मैंने किसी और के साथ मिलकर अकील शाह को धोखा देने का जुर्म किया है। उसने मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। वो सबके सामने बरी हो गया था, जबकि मैं शर्मिंदा हुई। मैं नौकरी छोड़ दी। अब घर बैठकर लोगों का सामना करना मेरे लिए मुश्किल काम था। मुझे इस शख्स से इतनी नफरत थी कि दिल करता था उसको जान से मार दूं,
میری خاصی بدنامی ہو چکی تھی اور میری بدنامی کا صدمہ میرے والد کو برداشت نہ ہو سکا اور انہیں شدید قسم کا دل کا اٹیک آیا تھا۔ اگلے کئی دن مجھے اسپتال رکنا پڑا، لیکن میرے وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دل کے چاروں والو بند ہو چکے ہیں اور ان کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ اب میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اتنی بڑی رقم اگر کوئی مجھے دے سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف عقیل شاہ ہی تھا۔ میری ماں روز میرا منہ تکتی تو میں ٹوٹ کر رہ جاتی۔ اتنا بے بس تو خود کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے ابا کو بچانے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ اور پھر یہی سوچ کر میں نے ایک بار پھر سے عقیل شاہ سے رابطہ کیا۔ میری ساری بات سن کر وہ تھوڑا دھیما پڑ گیا، مگر اس نے ایک بار پھر سے مجھے فارم ہاؤس پر ملنے کو کہا۔ میں فارم ہاؤس پر چلی گئی۔ اب کی بار میں نے عقیل شاہ کو راضی کر لیا تھا۔ اس کے چہرے کی طمانت بتا رہی تھی کہ اس کی اپنی جیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا، مگر مجھے اب اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے تو صرف پیسے چاہیے تھے اپنے بابا جان کے علاج کے لیے۔ اس نے نوٹوں سے بھرا بیگ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور پھر اس کا ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ گیا۔ کئی مہینوں تک ابا زیر علاج رہے۔ اس دوران عقیل شاہ مجھ سے بار بار رابطہ کرتا تھا، میں اس کو ٹال دیتی۔ ابا کو کراچی لے جانا پڑا، جس کے لیے عقیل شاہ نے میری کافی مدد کی تھی۔ کافی مہینوں کے علاج کے بعد ابا صحت یاب ہو کر گھر آئے۔ میرے لیے وہ انتہائی خوشی کا دن تھا، مگر یہ خوشی پھر زیادہ دیر قائم نہ رہ پائی کیونکہ ایک اور مصیبت سر پر آن پڑی تھی۔ میں عقیل شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ خبر میرے لیے کسی بھونچال سے کم نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میرا آپریشن کر دیں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں، اسی لیے اس وقت مجھے یہ سب نہیں کروانا چاہیے، میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی دوائیں لکھ کر دے دیں، کہنے لگی کہ 20 دن تم دوائیں لو، اس کے بعد آؤ، پھر میں تمہارا آپریشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے آئے تھے۔ عورت کا حلیہ کچھ عجیب و غریب قسم کا تھا، دیہاتی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن زیور سے لدی ہوئی تھی۔ اس کو گوری کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ عقیل شاہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز عقیل شاہ میرے گھر پر آ گیا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم جو چاہتے تھے وہ ہو چکا، اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے، اب جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر رکھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگا، یہ میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اسے کہا، پلیز میرے صبر کا اور امتحان مت لو، میں نے جو کیا اپنے بابا کی جان کے لیے کیا، ورنہ تم جیسے ہزاروں بھی مل کر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا، پلیز ایک بات تو سن لو، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، میں نے بہت علاج کروائے ہیں کہ میرا وارث پیدا ہو، مگر میری بیوی مجھے میرا وارث نہیں دے پائی، لیکن مجھے ہر حال میں اپنا وارث چاہیے۔ جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، پلیز میرے ساتھ چلو، کیا تم مجھے یہاں سے لے جانا چاہو گے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں آزاد چھوڑا تو تم میرے بچے کو مار دو گی۔ میں نے کہا، ہاں میں مار دوں گی، میں یہ بتاؤں گی کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں تمہیں تمہارا جائز حق دوں گا، میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنے بچے کی خاطر میں تمہیں بھی جائز بیوی بناؤں گا، میں تمہیں لے جانے کو تیار ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں قاضی کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں مولانا صاحب اندر بیٹھے ہیں، انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی نکاح کروں گا، میں ابھی اسی وقت اس سے شادی کروں گا۔ جیسے اس نے شادی کی بات شروع کی تو میں نے عقیل شاہ کو غصے سے دیکھا اور کہا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کو بھی ساری بات پتہ چل چکی تھی، وہ مجھے سمجھانے لگی کہ اس مشکل وقت میں یہی میرے لیے بہتر ہے۔ نکاح بالکل سادگی سے ہوا تھا اور پھر عقیل شاہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ابا جان کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، میں نے ان کو بچانے کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مگر میری شادی کی خبر سن کر وہ بہت خوش تھا۔ عقیل شاہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور میں اپنا کچھ ضروری سامان پیک کرنے لگی۔
कुछ देर बाद अकील शाह मुझे डिफेंस वाले घर ले गया। कहीं ना कहीं दिल में मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो सब कुछ जो मैं पाना चाहती थी मुझे मिल गया, लेकिन इसके लिए मुझे भारी कीमत भी चुकाना पड़ी। मगर किस्मत अच्छी थी, कीमत चुकाने के बाद वो सब मिला था जो किसी वक्त में मेरी ख्वाहिश होती थी। कुछ अरसे बाद फिर मैंने अकील शाह के बच्चे को जन्म दिया तो मेरी हैसियत अब और मजबूत हो चुकी थी। मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि अकील शाह भी यही चाहता था कि मैं घर पर रहकर बच्चे को पूरी तवज्जो दूं, और वैसे भी अब मुझे नौकरी की खास ज़रूरत भी नहीं रह गई थी क्योंकि अकील शाह मेरे घर हर महीने अच्छी माकूल रकम खुद ही भिजवा देता था। फिर कई बात दीगरे मुझे अकील शाह के 3 बच्चों की माँ बन गई। आज मैं अपनी ज़िंदगी खुश खुरम गुजार रही हूँ। वो शख्स जिससे मैं नफरत करने लगी थी वो मेरी ज़िंदगी में एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ था।